بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دنیا اور آخرت میں کامیابی آنے والی چیز کو بھی ہمیں ذہن میں ہو، یاد کریں۔ ماشاءاللہ جو یہ پریکٹس ہو رہی ہے دنیا میں کامیابی کی صورت شکلیاں ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک آخرت بھی ہے، اس میں بھی ہمیں کامیابی ہونا۔ بہت سارے ہمارے پاس ٹیچرس آتے ہیں، انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں۔ ابھی ہم تو کوئی نہیں، ہمارے بچے ہی اسکول کے، اس لیے بول رہا ہوں۔ تمہیں چلو بیٹا ہوگا نا، تمہیں سبحان اللہ۔ چلو بس۔ تو بہت سارے آتے ہیں، لیکن ان کو وضو کے فرض ہیں، غسل کے فرض ہیں، نمازوں کے فرض ہیں، نمازوں میں سنتیں کہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بولتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں ٹیچرس ان کو غسل کے فرض بھی یاد نہیں ہے۔ اب یاد نہیں غسل کے فرض، تو غسل کیسا ہوتا ہے؟ غسل نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو مومن نہیں، مومن نہیں آخرت نہیں۔ یہ فاؤنڈیشن ہے، ہمارا پایا ہی مضبوط نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو غسل کی کتنے فرض آئیں گی؟ سب سے پہلے یہی چیز ہے۔ بہت سارے آدمی ہیں جماعتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بڑے بڑے آدمی آتے ہیں، ان کو پوچھے تو نہیں بولتے، ایک بار دو بار، اس کے بعد سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمیں سیکھنے کی چیز ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہونے والی چیز، یہ سیکھنا ہے، شرمانا نہیں ہے۔ کسی کو پوچھے تو بول دیں۔ ایسے جماعتوں میں چلے، ایک لطیفہ ہے، ایک حلقہ بیٹھا ہوا تھا، بہت سارا حلقہ بڑا حلقہ بیٹھا ہوا تھا۔ غسل کے فرض کچھ کہتے ہیں، کون بولے 5، کون بولے 10، کون بولے 20۔ ارے بولتے بولتے ہوئے ایک بڑے میاں تھے، ان کے ساتھ میں ایک نواسا بھی تھا، اور بڑے میاں کو کہ بھائی کہتے حضرت غسل کے فرضاں، تو موضوع بیٹھا ہوا نواسا بچہ بولنے لگا 3، تو نانا بولنے لگے 110 کو نہیں مان رہا ہے، 3 کو مانتا ہی رہے، 120 ہے۔ ہماری زندگی ایسی، تو یہ زندگی کے اندر سیکھنے کی چیز ہے، سیکھے ہمیں سب سیکھنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کتابیں ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہمیں تھوڑا آدمی کو معلوم ہے، تھوڑا آدمی کو۔ ایک آدمی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کے بول رہے تھے، فضائل بول رہے تھے کلمے کے، کلمہ پڑھائیں گے، کلمہ پڑھیں گے تو یہ فائدے ہیں، یہ چیزیں ملتے ہیں آخرت میں، یہ ہے تو غیروں کو کلمہ پڑھائے تو اور بھی فائدہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس کے فضائل بول رہے تھے۔ ایک سرحدی پٹھان صاحب، یہاں تو پڑھانا تو نہیں نا، ایک لطیفہ ہے تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ سرحدی پٹھان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جلدی پایا گئے غیر کو کلمہ پڑھانے سے یہ فضائل ملتے ہیں، اللہ جنت دیتا، اللہ یہ دیتا وہ دیتا۔ اب اس کے شوق میں پایا گئے، ایک آدمی ملا، اسے بولے کلمہ پڑھو، وہ کہنے لگا کہ غیروں میں نہیں کلمہ پڑھتا، اور پکڑ لیے، پڑھ کے نیچے لڑکا کے اوپر بیٹھ گئے، پڑھتا ہے مارو دیکھتے لے۔ آپ نے بولا اچھا بھی بول کیا ہوا، پڑھ لے تو ٹھہر ٹھہر آتو مولوی صاحب کو پوچھ لے گا، ٹھہر ذرا خود ہے، میں مولوی صاحب کو پوچھ لے گا تو کلمہ کیا ہے۔ ہماری سب کی زندگی ایسی ہے، نام کے مسلمان، اندر کیا بھی بٹوا نہیں ہے، تو ہمارے اندر بھی وہ ایمان و اعمال بنے جس کی بنا پہ اللہ دنوں جہاں میں کامیاب ہوئے۔ صحابہ تابعین اولیاء اکرام ہمارے جو تھے دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ صحابہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے،
یہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ من جانب اللہ کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور پہ یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے ہمیں ناریل کا درخت ہے، اس کے اندر کئی ناریل لگے ہوئے ہیں۔ اگر اس ناریل کے درخت کو ہم کوئی JCB لگا کے نکال دیں اور کھو دیں تو ایک ناریل بھی نہیں ملتا، پھر ناریل کہاں گئے؟ ناریل کے درخت پر ناریل آ رہے ہیں لیکن زمین میں بھی نہیں ہے، تنے بھی نہیں ہے، پھول میں بھی نہیں ہے، لیکن ناریل آ رہے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ کے خزانے سے آتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ فراست، حکمت، علم، یہ سب اللہ من جانب اللہ کے دیتا ہے، لیکن محنت شرط ہے۔ جب صحابہ یہ بولتے بولتے سنتے سنتے ایمان کو اپنا اتنا بڑھا کہ اللہ کے ذات کا یقین ان کے دل کی گہرے میں آیا۔ اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر آیا، دل و دماغ کے اندر بیٹھا تو اللہ کے خزانے سے لینے والے بنے۔ جب بندہ اور بندی اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ ان کا ہوتا ہے، اس ساری مخلوق کو اللہ ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ جیسے صحابہ کا ہوا، تابعین کا ہوا، اولیاء کرام کا ہوا، جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں موجود ہے، اسی کو بولتے ہیں۔ یہ صحابہ، تابعین، اولیاء کرام کے ساتھ میں وہ کرامت ہے۔ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہوتا ہے، ساری چیزیں اللہ کی، یہ اللہ ان کے تابع کرتا ہے۔ زمین ان کی بات کو سننے والی، آسمان ان کی بات کو سننے والا، صحابہ کر کے بتایا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں زلزلہ آیا۔ عمر رضی اللہ تو ہنٹر لیے زمین کو مارا، مار کے کہنے لگے ابھی امیر المومنین عمر زندہ ہے۔ تو زمین ہلنا بند ہو گئی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت تک وہاں زلزلہ نہیں آیا ہے۔ دنیا کے اندر ہر جگہ، ہر کونے میں زلزلہ آیا، زمین بھی ہلی۔ ہمارے بچپن میں ٹنکر میں بھی زمین ہلی تھی، ہمیں چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں، اوپر سے وہ چھوٹے چھوٹے برتن رکھتے دیکھ چاہیے، وہ نیچے گرے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں قیامت تک نہیں آیا۔ ایک ایسا یہ اللہ کے ہوئے، اللہ پاک زمین کی کتابیں کے ان کی بات کو سننے والا، یہ کوئی کہانیاں قصے نہیں ہے، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ قرآن بولتا ہے، قرآن کے اندر جتنے میں تذکرے ہیں، 3 حصوں میں اللہ پاک نے قرآن کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک انبیاء علیہ السلام کے واقعے، ایک پورے سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے توکل کو، اپنے ذات وحدانیت کو، کسی کو شریک نہیں کرنے کو اللہ پاک نے فرمایا۔ ایک حصہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، انہوں نے اس طرح کی زندگی گزارے، ان کے امتی، ان کی قوم اس طرح سے زندگی گزارے، ان کے ساتھ میں ایسے مدد کیا، جو نہیں مانے ان کو میں نے عذاب نازل کیا۔ یہ واقعہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا یہ آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ظاہر فرمایا۔ قرآن سچا ہے، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اسے ہمیں پڑھ کر ترجمے کے ساتھ ہمیں دھیان تو یہ سنیں گے، ہمارا ایمان بنے گا، آخرت بنے گی، اللہ اس کے طفیل میں دنیا بھی دے گی۔ یہ دنیا سب کچھ اللہ کی ہے۔ نہیں، ہاں، علم کے بارے میں بول رہا تھا کہ فراست، یہ حکمت اللہ پاک نے علم میں چھڑکا ہے، جسے حکمت جو عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے اسے دیا تھا، اسی فراست دیا تھا۔ کسی آدمی کو دیکھتے یا کسی گاؤں یا کسی ملک میں جاتے تو پہچان جاتے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، کیا ہے، کدھر ہے۔ یہ بھی جانے اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی ریاضت ہے، یہ بھی نمازیں ہیں، تسبیح ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں لائے تو اللہ پاک یہ چیزیں بھی فراست میں دیتے ہیں، حکمت دیتے ہیں۔ حکمت فراست کسے بولتے ہیں؟ ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، اے اللہ میری دعا قبول کر، میری دعا قبول کر، میری دعا قبول کر۔ یہ رات دن دعا مانگتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ندا آئی، آواز آئی اللہ کی جانب سے کہ میرے بندے تیری ایک دعا قبول کروں گا، ضرور مانگ، میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ فراست کسے کہتے ہیں؟ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے۔ اب بعد میں سوچنے لگا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، اللہ پاس دولت مانگ لوں گا تو میرا بن جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچنے لگا
میں شادی ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، مجھے اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ لوں گا۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے لگا، میری ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، اسے آنکھ نہیں، تو آنکھ مانگ لوں گا، میری ماں کو آنکھ دیکھنے کو مل جائے گی۔ اب ان تینوں چیز کو سوچتا رہا۔ اب بیٹھ کر تھوڑی دیر سوچا، میں آنکھ مانگا تو مجھے اولاد ملی، دولت ملی، میری بیوی کو اولاد ملی، مجھے دولت ملی۔ میں اولاد مانگوں گا تو میری ماں کو آنکھ بھی نہیں ہے، مجھے دولت ملی۔ اب اللہ تعالیٰ سے کہیں وقت لیا، اللہ مجھے ایک دن کی مہلت ہے، کل آگے میں ضرور مانگوں گا۔ پھر گیا گھر میں، جا کے بیوی کو سنایا، ماں کو سنایا، اپنی بھی کارگزاری سنایا۔ بیوی کہنے لگی اولاد مانگ لے گی، ماں کہنے لگی اٹھے آنکھ مانگ لے۔ اب اس تنہائی میں بیٹھ کر سوچا، مجھے کیا ملے گا؟ دونوں کی مانگوں گا تو ان کو مل جائے گا، مجھے کیا ملے گا؟ میں دولت مانگوں۔ سوچتا سوچتا اللہ کے پاس گیا، ایک ہی بات مانگا، تینوں چیزیں مل گئی۔ اسے بولتے ہیں حکمت۔ ایسا مانگا میں نے، اے اللہ میری ماں میرے بچے کو سونے کے گنوانے میں دیکھنا چاہتی ہے، اے اللہ دے دے۔ یہ تینوں چیزیں مل گئی، سونے کا گنوانا بھی مل گیا، دولت بیٹا بھی مل گیا، ماں کو آنکھ مل گئی۔ اسے بولتے ہیں حکمت، اسے بولتے ہیں علم، اسے بولتے ہیں فراست۔ علم وہ چیز ہے کہ وقت کو یاد آ جائے، اس کو بولتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اب امتحان میں بیٹھے رہتے ہیں، یاد نہیں آتا۔ وقت کو جو چیز آتی ہے وہی علم ہے۔ اسے یاد کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے، دھیان کی ضرورت ہے۔ دھیان کہاں جانتا ہے؟ اللہ کے ذکر میں جانتا ہے۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ دھیان کو جما کر ذکر کرو، نماز میں بھی دھیان جم جائے گا، اور جو یاد کرتے ہیں وہ ذہن میں بیٹھے گا۔ اس کے بعد سے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر قبلے کے رخ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے 3 تسبیحات کی پابندی کرو، پھر دیکھو اس کا کمال، اس کی جادو دیکھو۔ یاد دہانی، یادداشت، علم، یہ ساری چیزیں آئیں گی، دھیان مل جائے گا، نماز مل جائے گی۔ ہمیں جماعتوں میں جاتے ہیں تو پریکٹس کراتے ہیں، ہر آدمی سے پریکٹس کراتے ہیں، اللہ کے دھیان کو جماؤ۔ کیسے جمانا؟ تہجد میں اٹھو، رات کے 2:30 بجے 2 بجے نکلو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت اس طرح کے دھیان سے نماز کو پڑھو کہ کوئی خیال دنیا کا نہ آئے۔ اگر جم گیا تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ اگر دھیان نہیں جم رہا، اور 2 رکعت پڑھو۔ اب نماز سلام پڑھ کر پھر سوچو کہ میرے نماز کے اندر کچھ خیال آیا، ہاں آیا، پھر 2 رکعت۔ ایسا پریکٹس کرتے 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 20 رکعت کے بعد یا 30 رکعت کے بعد 2 رکعت میں دھیان جمے گا، پھر دعا مانگو، مستجاب دعا بن جاؤ۔ ایک صحابی تھے، حدیث کی کتاب میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، گھر میں پاخا تھا، اب مسجد گئے۔ اعمال سے بنتی ہے زندگی۔ صحابہ نے اپنے اعمال کو بنا کر اللہ کے پاس پیش کر کر اللہ کے خزانے سے لیا تھا، تو وہ اعمال کو بنانا ہے۔ وہ اعمال کیسے بنتے ہیں؟ انہی کے ذریعے سے بنتے ہیں۔ تو وہ صحابی گئے، مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھے، گھر کو آئے، پوچھنے لگے کچھ آیا گھر میں؟ وہ کہنے لگے نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سوچنے لگے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اللہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، میری نماز جھوٹی ہے، میری نماز میں کوئی خلل آیا ہوگا، میرے وضو میں کوئی فرق آیا ہوگا۔ پھر دوبارہ وضو کیا، نماز پڑھی، پھر پڑھ کر دعا مانگے، پھر گھر آئے، پھر نہیں آیا، پھر گئے، پھر مسجد کے اندر ایسے 2-4 مرتبہ کیے، پھر چکی چلی، حدیث کی کتاب میں ہے نا واقعہ، چکی چلی، آٹا نکلا، برتنا بھرے، جتنے ہوں گے گھر کے اندر برتن تھے پورے آٹا بھر لیے، پھر چکی کے پاٹ اٹھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، لے آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چکی کے پاٹ نہیں اٹھاتے قیامت تک وہ آٹا آتا رہتا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری اللہ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، قرآن سچا ہے، قرآن پکا ہے، بار بار بولتے رہتے ہیں تاکہ میرے زندگی میں آئے، میرے ذہن و دل و دماغ کو اترے۔ تو ہمارا اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہماری نماز میں فرق ہے،
ہمارے ایمان و اعمال میں کوئی فرق ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں اتر رہی. آج کروڑوں کی انسان دعا کر رہے ہیں فلسطین کے لیے, دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ آج بھی صحابہ جیسے 313 اگر دنیا کے اندر بندے, یہ دنیا ہمارے قدموں میں ڈالے گا اللہ. ابھی کل میں ہمارے بچوں کو بول رہا تھا, ہمارے اسکول کے بچوں کو بول رہا تھا, 313 کی جگہ 13 بھی ہو گئے نا تو بات بن جائے گی. تو اس طرح کے ایمان کو, اعمال کو بنانے کا واحد ہی راستہ ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں. تو اس کے وجہ سے ہمیں 5 وقت کی نماز, تسبیح تلاوت, ذکر و اذکار, قرآن کا حق ہے. جس طرح کہ ماں باپ کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, سب کا بھی حق ہے, ویسا قرآن کا بھی حق ہے. سال میں 2 مرتبہ قرآن کو ہمیں ختم کرنا, اس کا حق. تو ہمارا قرآن رمضان میں آ گیا, نیچے اتر گیا قرآن, برکت کے لیے گھر میں رکھتے ہیں. ہاں ضرور برکت ہے, لیکن ہر وقت میں کم از کم اس کا ہمیں روٹین بنانا. اب 6 مہینے میں قرآن ختم ہونا تو کہتے 30 پارے, 6 مہینے میں کہتے کرنا, 1 مہینے میں ہمیں 30 پارے نہیں کہتے کرنا, اس کا کیلکولیشن کرنا. اب ہمارے حفاظ کیا کرتے ہیں, حافظہ کیا کرتے ہیں, صبح سے شام تک اپنے نمازوں کے اندر فجر کی نماز, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نماز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. ڈیوائڈ کر کے کہتے ہیں کم از کم دن میں 1 پارا ہونا, 1 مہینے میں 1 قرآن ختم ہونا, وہ ترتیب بنا دیتے ہیں. تو ہماری بھی ترتیب ہو, گھروں کے اندر ایک ترتیب ہو کہ روز کو میں 2 صفحے پڑھوں گی, 4 صفحے پڑھوں گی, 1 آدھا پونا پارا پڑھوں, 2 پارا پڑھوں گی. کتنا لگتا ہے ناظر اچھا آنے والے کو, کتنے آدھے گھنٹے کے اندر ہمارے حفاظ 40 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر 1 پارا پڑھ لیتے ہیں. چلو ہمارے لیے تمہارے لیے کہتے 2-2.5 گھنٹے لگتا ہے. دیکھو 1 پارا پڑھنے کا 2 صفحے پڑھیے, کتنا لگے گا؟ 10 منٹ لگیں گے. نہیں زیادہ وقت نہیں لگتا, ٹائم ہو گیا زیادہ, بات کو ختم کرنا لمبی ہوگی بات. تو میں یہ بول رہا تھا کہ ہماری زندگی کے اندر ان چیزوں کو اللہ راضی ہے. اللہ جب راضی ہوتا ہے, اللہ ہمارا ہوتا ہے, یہ ساری دنیا کی چیزوں کو اللہ ہمارے حوالے کرتا ہے. ہماری کامیابی اس میں چلتی, ورنہ کامیابی دنیا میں تلاش کریں تو نہیں ملتا. تلاش کا ملتا ہے تو کیا ملتا ہے. ہم نا یہ ذہن میں لاسٹ بات بول کو ختم کرا تھا. ایک آدمی تھا, اس کی قیمتی چیز گم ہو گئی تھی, اور وہ قیمتی چیز کو تلاش کر رہا تھا. مثال کے طور پر مثال, ایک انگوٹھی مدینہ منورہ سے لے کے آیا, تو آج کل مدینہ منورہ کی چیز کو بڑی قیمتی آنکھوں کو لگا کر رکھنا بھی چاہیے. تو وہ انگوٹھی, چاندی کی انگوٹھی گم ہو گئی. اب ڈھونڈ رہا تھا, ایک دوست آیا, ابھی کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ تو بولے میری قیمتی انگوٹھی گم ہو گئی, میں مدینے سے لایا تھا, یا کہیں گم ہو گئی. اب وہ بھی اس کے ساتھ میں تلاش کرنے لگے. دوسرا آیا, تیسرا آیا, اس طرح سے بولتے تھے. ایک 5واں 6واں آدمی آیا, جو شان آدمی تھا, چالاک آدمی تھا. بھائی کہاں گرا ہے انگوٹھی کو؟ وہ بولنے لگا کہ بھائی وہ دیکھ اندھیرا, وہ اندھیرے میں گر گئی. اس نے پوچھا گری اندھیرے میں ڈھونڈ رہا ہے یہاں؟ تو بولا بھائی وہ اندھیرا ہے یہاں, روشنی ہے اجالا, اس لیے یہاں ڈھونڈ رہا ہوں. اس کو بولنے والے بولنے لگا تو قیامت تک بھی اس روشنی کے اندر دنیا کو نہیں ملتا. جہاں انگوٹھی تیری گری ہے وہاں جا کے تلاش کر, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, تو اب تک تو ضرور ملے گی. تو ہمیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دکانوں میں, تجارت میں, نوکری میں, کھیت میں, گاڑی میں, باغ باغیچے میں ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں نہیں ملتا. کہاں ملتا؟ نماز ہمیں دکھ رہی ہے, اندھیری دکھ رہی ہے. نماز میں کیا مل رہا ہے؟ معلوم نہیں ہو رہا. تسبیح تلاوت میں, قرآن میں کیا معلوم نہیں ہو رہا, لیکن ہے ہی وہی. تلاش وانچ کرنا, وانچ مل جیسو, نمازوں کے ذریعے سے, تسبیح تلاوت کے ذریعے سے وانچ مل جیسو, وانچ ڈھونڈنا ہمیں, وانچ مل جائے. اب 1000 کی نوٹ ہمیں سمجھ میں آیا, 1000 کی نوٹ ہے نا, کیا کیا آتے ہیں اس کے اندر, گھر کے ہر چیز آیا تھے, سمجھ میں آیا. نماز میں سمجھ میں نہیں آیا, جس کی وجہ سے ہمیں اس میں تلاش نہیں کرے. تلاش نہ کرنا, بھلے اندھیرا ہی کیوں نہ ہو, ضرور اس میں مل جائے. جیسا کہ صحابہ کو ملی, چکی چلی آٹا نکلا, اس طرح سے ملتی. تو ہمیں ان کی پابندی کرو, ان کے ساتھ میں, پھر اللہ کا نام مانگو, اللہ علم بھی دے گا. آپ جو چاہیں وہ سب ملے گا. کہاں ملے گا؟ اللہ کے خزانے میں ملے گا.
کہاں ہے؟ اللہ کے خزانے میں چلے. دوسری جگہ کہاں ملی ہے؟ ہاں سب سے پہلے ہمیں شرک کو بچنا. شرک بولے تو کیا ہے؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کون بھی کیا دیتا ہے، صرف اللہ کے سوا. کلمہ بھی بچے سے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، پہلے اللہ لگا دے. اللہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، میرے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. کس سے ہوتا؟ الا اللہ، اللہ سے ہوتا. یہ دل کی گہرائی کے اندر دل میں بٹھانا. کوئی چیز کون بھی نہیں دیتا. کہاں سے لے؟ صرف اللہ کے سوا. اللہ کے پاس مانگنا، اللہ کے پاس کریں گے، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتی، ہر چیز کو معاف کرتے. شرک کو بالکل معاف نہیں کرتا اللہ. کسی کو ساتھ میں شریک نہیں کرنا. دیکھیں یہ سب سے بڑی. اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو نہیں معاف کر سکتے. اس لیے اس سے ہمیں بچنا اور نمازوں کی پابندی کریں گے. اللہ پاک سے التجا ہے، دعا ہے، اللہ پاک کہی گئی سنی گئی بات کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں غسل سے شروع کریا لیکن وہ پورا نہیں ہوا کمپلیٹ. انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دیتے ہیں انشاءاللہ بات کریں گے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، السلام علیکم والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.